السلام علیکم، میرا نام ہے زید مرزا اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک جگہ، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر یا ہر ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک ایسا حرامی ضرور ہوتا ہے جو کسی اور کی محنت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک ورڈ کو صرف نکال دیں تو ہم ذکر کریں گے علیمہ باجی کا، ہم سب کی باجی ہیں، اور ان کا واٹس ایپ چیٹ جو ہے وہ کچھ لیک ہوئی ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اس کے اوپر میں صرف اپنا تجزیہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ واٹس ایپ جو احسن الوی صاحب ہیں ان کے ساتھ جو ان کی واٹس ایپ لیک ہوئی ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ علیمہ باجی بیسیکلی عمران خان کو ایک کے پی کے کا بھٹو جو ہے وہ بنانے کے پلان کے اندر ہیں۔ ابھی کے پی کے کا بھٹو کیا ہے؟ سندھ کا بھٹو تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ سندھ کا ایک بھٹو ہے جو ابھی تک زندہ ہے، بٹ ہمیں اس طریقے سے سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ ایک اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل بہت ساری چیزوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن بہت زیادہ چیزوں کے اندر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف کرتا ہوں کہ سندھ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کراچی میں خاص طور پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن بھٹو ضرور زندہ ہے۔ تو شاید یہی ایک فارمولا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پی کے اندر شاید لے کے جانا چاہتی ہے، کیونکہ علیمہ باجی کی جو چیٹ سامنے آئی ہے اس سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کا کچھ بھلا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سمپتھی حاصل کرو، ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت دینے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا عمران خان کے اوپر ظلم و ستم ہوگا، جتنا عمران خان کے ساتھ ظلم ہوگا، ہم اتنا عمران خان کے اس ظلم کو کیش کر سکیں گے، ووٹ بینک حاصل کر سکیں گے۔ شیر افضل مروت کے خلاف بات کی گئی کہ جب بھی کوئی احتجاج کی بات ہوتی ہے تو شیر افضل مروت جو ہے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، جو بات حقیقت بھی ہے۔ پھر علی مین گنڈا پور کے ساتھ مل کر بھی کچھ پلاننگ کی گئی، مشال یوسف زئی کو جو ہے وہ ایکسپریس لین میں جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کہا کہ وکلا کی جو ٹیمیں جاتی ہیں اس میں یہ کیوں شامل ہوتی ہے۔ ایک بڑا گہرا تعلق مشال یوسف زئی کا جو ہے وہ بتا دیا۔ پھر بشریٰ بی بی کے اوپر الزام بھی لگائے کہ شاید جو عدت میں نکاح کے اوپر جو ایک کیس تھا ان کے اوپر جس پہ سزا ہوئی، اس میں بشریٰ بی بی قصوروار تھیں۔ بشریٰ بی بی کو بھی بیسیکلی ایک ویمپ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اوپر سے ظاہر سی بات ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریفیں ہی کرتے ہیں کہ پارٹی متحد ہے، پارٹی ایک ہے، بٹ انسائیڈ ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ لاوا پک رہا ہے، اور یہ شاید آنے والے وقتوں کے اندر بانی پی ٹی آئی کی لاش کے اوپر سیاست کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ کیونکہ مذاکرات کی بات جہاں تک ہو رہی ہے، مذاکرات میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مذاکرات ان چیزوں کے اوپر ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو طرز سیاست اپنایا ہوا ہے اگر یہ جاری رہے گا تو آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنا طرز سیاست بدل لیں گے تو آپ کو سیاسی آزادی جو ہے وہ اس ملک کے اندر حاصل ہو سکے گی۔ کسی بھی ایسی پارٹی کو جو پاکستان کے اداروں کے خلاف کھل کر آئے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرے، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائے، ان اداروں کے سربراہ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کیمپینز چلائے، لاکھوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہمارے جو پاک فوج کی جو سربراہ ہیں ان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں۔ پھر جتنا مرضی ڈس اون کریں، شیر افضل مروت جتنا مرضی یہ کہہ لے کہ جو باہر ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، بٹ پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ پی ٹی آئی ان کو اون کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کے پی کے جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں جن کو باقاعدہ تنخواہیں جاتی ہیں، اور وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بیانیے کو ٹو کرتے ہیں، اور ان کا بیانیہ لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا، میں ان کو اتنا قابل سمجھتا نہیں ہوں کہ میں اپنی زبان سے ان لوگوں کا نام لوں، جب بھی لوں گا تو پھر ان کی شتروال کرنے کے لیے لوں گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جس کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ آنے والے وقت کے اندر پی ٹی آئی کی سیاست کس طرف جا رہی ہے۔ اب عمران خان نے پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں ان کے لیے کچھ اچھی ٹویٹس کرنا شروع کی ہیں، ان کو پاکستان کا پراؤڈ بتانا شروع کیا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ ہمارے ملک کا فخر ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے اپنی طرز سیاست رکھیں۔ نہ گھڑی چوری کے اوپر کسی ادارے نے آپ کو فورس کیا تھا، نہ عدت میں نکاح کے لیے آپ کو فورس کیا تھا، نہ 190 ملین پاؤنڈ کے لیے کسی ادارے نے آپ کو کہا تھا کہ ہاتھ پکڑ کے بھئی 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کرو، نہ کسی ادارے نے آپ کو جی ایچ کیو پہ حملے کے لیے کہا تھا، نہ کسی ادارے کے سربراہ نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں یا آپ 26 نومبر کریں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی خود کی کردہ ہیں، اور آپ نے شاید پلاننگ کی ہوئی تھی بہت ساری چیزوں کی، آپ کے خواب بہت بڑے بڑے تھے، 10 سال کے لیے اس ملک کا صدر بننے کی آپ کے خواب تھے، بٹ وہ نہیں ہو سکے۔ اب وہ نہیں ہو سکے تو اس میں اگر آپ جتنا ایکسٹریم جائیں گے آپ کے ساتھ اتنا ایکسٹریم ہوگا۔ تو مذاکرات جو ہیں وہ اس چیز پر ہو رہے ہیں
کہ آپ اگر ایکسٹریم ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایکسٹریم کریں گے. اگر آپ اپنے رویے میں بہتری لائیں گے تو ہم آپ کی سزاؤں میں بھی کمی کر سکتے ہیں, آپ کو سیاست میں بھی, پاکستان کی سیاست میں بھی جگہ دے سکتے ہیں, اور پاکستان کے آنے والے کوئی الیکشنز ہوں گے تو اس کے اندر آپ کو آزادی کے ساتھ لڑنے کی اجازت بھی دیں گے. اور یہ پاکستان کا قانون کہتا ہے, یہ کسی فرد واحد کی خواہش نہیں ہے, یہ نواز شریف, شہباز شریف زرداری یا عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی خواہش نہیں ہے, یہ پاکستان کا قانون یہ بیسیکلی کہتا ہے. تو یہی مذاکرات کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے کیسز کو لڑیں, اپنے کیسز کو فیس کریں, جو آپ نے کیا ہے ہم عدالت کے اندر پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مکمل انصاف فراہم ہو, آپ کی بات کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے. اور بلکہ میں نے یہ بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ ایک بہت بڑے کیس کے اندر آپ کو کیمرے کے سامنے آپ کے ٹرائل کو چلایا جائے گا تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں علیمہ خان کی اس چیٹ سے نظر آ رہی ہیں. دا پرابلم جو میکسیمم, دیکھیں مین پرابلم پی ٹی آئی کا صرف یہی ہے کہ لوٹو اور مال بناؤ اور گھر کو جاؤ. اس سے زیادہ پی ٹی آئی کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی 2018 سے لے کے 2020 تک, اس میں بھی ہم نے یہ تمام تر چیزیں, 2021 تک اس میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی کہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا, ملک قوم کو بالکل پیچھے چھوڑا ہوا تھا, صرف اپنے مفاد کے اوپر کام کیا جا رہا تھا. توشہ خانہ سے تحائف جو ہے بس وہ بٹورے جا رہے تھے, سارا فوکس صرف اس کے اوپر تھا کہ ساری دنیا سے جو تحائف آ رہے ہیں, جو ایک قیمتی تحائف آ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو جیبوں میں ڈال کے جو ہے اپنے گھروں کو جایا جائے, کس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر کمیشن بنا کے اربوں خربوں بنا کے اس ملک سے جو ہے نا باہر بھاگا جائے. اس سے زیادہ اور کوئی فوکس اس جماعت کا نہیں تھا. اس وقت کے پی کے اندر بھی دیکھ لیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, سرویز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے کے پی کے کی عوام جو ہے وہ علی مین گنڈا پور کو لانتیں دے رہی ہے, اس کو جھولی اٹھا کے اس کو بدوائیں دے رہی ہے. کس طریقے سے مریم نواز ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں پنجاب کے اندر ایک ترقیاتی منصوبے چلاتے ہوئی نظر آتی ہیں. یہاں پہ ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک منصوبے کی جو ہے وہ لانچنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کی تکمیل ہوتی ہے, اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے, وہ تعلیم ہو, صحت ہو, صفائی ہو, انفراسٹرکچر ہو, جس شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر ہمیں ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا اقدام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایون انویسٹمنٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی مریم نواز جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی اس کو جو ہے وہ پنجاب میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں. چائنا سے آپ نے دیکھا بھی $700 بلین کی انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کے اندر ہم ایک بڑی انویسٹمنٹ چائنیز کمپنیز کی طرف سے پاکستان کے اندر دیکھیں گے, جس سے روزگار کا مواقع جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو ملے گا. اور مختلف ڈفرینٹ شعبوں کے اندر ڈیفینیٹلی وہ انویسٹمنٹس ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہوں گی, اور پاکستان کے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. جتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے میں تو کہتا ہوں اتنی کم ہے, کیونکہ یہاں پہ پوٹینشیل جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستانیوں کے اندر. اور پاکستانی بھی بالکل جاب تلاش کریں, نکلیں باہر اور دیکھیں, ان کو بالکل روزگار ملے گا, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کاوشیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے وہ آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آنے والا ہے. 13 جنوری کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی, اور 13 جنوری کو میں تبصرہ تو نہیں, بلکہ کیس کے بارے میں تو نہیں بتاؤں گا, بٹ میرا تبصرہ اور تجزیہ یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک لمبی سزا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر ہونے والی ہے 13 جنوری کو. اور اس کے بعد دیکھیں جتنا اچھا رویہ رہے گا اتنی جلدی جو ہے وہ سزاؤں کے اندر کمی بھی آ سکتی ہے. اور یہ ایک نارمل پروسیس ہے نا, جیل کے اندر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو سزا ہوتی ہے وہ جج کم کر دیا کرتے ہیں, اور صدر پاکستان بھی جو سزائیں ہیں قیدیوں کی وہ کم کر دیا کرتے ہیں جب ان کا رویہ جیل کے اندر بہت اچھا ہوتا ہے. اگر آپ کا رویہ بد سے بدتر ہوگا, بد سے بدترین ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی سزاؤں کے اندر بھی جو ہے کسی قسم کی کوئی کمی آ سکتی ہے. تو مذاکرات بالکل ہو رہے ہیں, اور مذاکرات انہی چیزوں کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھول جائیں کہ مذاکرات ان چیزوں پہ ہو رہے ہیں کہ عمران خان آنے والے چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے. جیل سے ضرور رہا ہو جائیں گے, بٹ اپنے رویے کی بیسس کے اوپر. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد مرزا. اللہ حافظ.